last word is ra. Last word, ayat کا جو last word ہے وہ را ہے. سمجھے کہ آخری ورڈ جو ہے را ہے اور پہلا جو ورڈ ہے سین ہے. جب سین اور را کو اگر آپ ملائیں گے تو ایک لفظ بنتا ہے سرٌ، جس کے معنی ہے راز کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا اور مسجد اقصیٰ سے اپنی بارگاہ میں بلایا اور وہ راز کی باتیں بتایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ معراج کی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی راز کی جگہ پر بلایا اور ایسی راز کی باتیں بتایا جو مخلوق نہیں جانتی ہے، جو ساری کائنات نہیں جانتی ہے. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، اے محبوب ہم آپ کو 3 طریقے کے علم عطا کرتے ہیں. ایک علم وہ ہے کہ جو آپ کی خیرات ہوگی سارے مخلوق میں تقسیم ہوگی، اور ایک علم ایسا عطا کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو اختیار عطا کریں گے کہ آپ چاہیں کسی کو عطا کریں یا نہ کریں. اور ایک علم ایسا ہوگا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قسم دی جاتی ہے کہ وہ علم کو آپ مخلوق سے چھپا کر رکھنا. تو یہ باتیں، یہ راز و نیاز کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو راز کی جگہ پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز کی باتیں کیے ہیں. تو اس آیت کریمہ کی ابتدا میں جو سین ہے اور را آخر میں ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معراج جو ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوق سے چھپا کر دیا. تو سامعین کرام، اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اب یہ سلسلہ کس طرح سے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں. ایک روایت میں اپنی چچی کے گھر میں ہانی کے رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور ایک روایت میں حتیم کعبہ میں. تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کی بات آئی. دل میں سوچا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر اٹھاؤں تو یہ بے ادبی ہوگی. شان مصطفیٰ یہ ہے کہ آواز دے کر نہ پکارا جائے. پوچھا کہ پروردگار کیا معاملہ ہے؟ اے پروردگار تیرے حبیب کو کس طرح سے جگاؤں؟ اللہ پاک نے عرش اعظم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی اور کہا کہ قبل قدمہ یا جبرائیل، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو، وہ خود بخود بیدار ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی معراج کے آپ عرش بری تک پہنچے. یا رسول اللہ آپ کی معراج کے آپ عرش بری تک پہنچے، میری معراج کے میں آپ کے قدموں تک پہنچا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے لب مبارک جو کافور کے بنے ہوئے تھے، راز یہاں پر واضح ہو گیا کہ جبرائیل کے لب، جبرائیل کے رخسار جو کافور سے بنے ہیں، اسی لیے بنے ہیں کہ آج کی رات محمد مصطفیٰ کو بیدار کرنا. تو اپنے لب اور اپنے رخسار حضور کے طلبوں پر، حضور کے قدم مبارک کو آپ ملتے رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. اس کے بعد کہا سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک. اللہ پاک نے سیر کرایا. اور موسیٰ علیہ السلام جب وحی لینے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ 30 دن روزے رکھو، اور اسی طرح سے فرمایا کہ 40 دن تک 40 راتوں تک قیام کرو، پھر اس کے بعد توریت لینے آؤ. لیکن محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا سبحان الذی اسرا، کہ رات کے وقت اللہ پاک نے سیر کرائی. اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تو قرآن کہتا ہے فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا کلمہ، کہ موسیٰ خود آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں جو خود اپنی مرضی سے خدا کے پاس جاتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ وہ ہے جو خدا کی مرضی سے خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. عظمت کا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو.
मूसा अलैहिस्सलाम की शान पढ़िए, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़िए, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़िए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़कर चले गए तो कुरान कहता है कि अज़हबा यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है जा। हर जगह जब नबी का जिक्र आया तो तन्हा नबी का जिक्र अल्लाह पाक ने किया, लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात आई तो पहले अपनी तारीफ की और कहा कि पाक है वो ज़ात जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को खुदा की ज़ात ने अपनी बारगाह में बुलाया। तो बताइए चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गए तो अकेले नहीं गए बल्कि खुदा भी उनके साथ था। इसलिए फरमाया कि अल्लाह पाक की ज़ात पाक ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, अकेले नहीं थे मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर इसके बाद मस्जिद अक़सा से 500 साल तक का सफर था। मस्जिद अक़सा से पहले आसमान, हर आसमान के दरमियान 500 साल का सफर होता है, याद रखें, इल्म के लिए कह रहा हूँ। फिर इसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक के तफसील से मैं अपनी बात को नहीं बयान कर रहा हूँ, मुख्तसरन जो अहम बातें आपकी ज़हन में डाल रहा हूँ ताकि अपने अक़ीदे मजबूत हो जाए। कम अज़ कम कि अपने अक़ीदे अगर मजबूत होंगे तो कोई अगर बिगाड़ने वाला है तब भी आप बिगड़ नहीं सकोगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत ज़हन में अच्छी तरीके से बैठ जाना ये अक़ीदा अहले सुन्नत है। बस इतना ही कामयाबी की दलील है कि हुज़ूर की अज़मत पे कोई बात ना आए। अगर जब अज़मत पे बात आ जाए तो खून खोल जाए और रूंगटे खड़े हो जाए और जिस मजलिस में आप बैठे हैं उस मजलिस से उठ जाए, अगर ये कैफियत होगी तो यकीनन ये कैफियत कामयाबी और कामरानी की कैफियत है। सामने इकराम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गए, फिर मस्जिद अक़सा से पहले आसमान पर गए। तो लोग कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत कैसे बुलंद है। उनको तो गाइड की ज़रूरत पड़ी, जिब्राइल आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उसके साथ फरिश्ते आए। लोग नए नए तरीके के सवालात ज़हनों में उनके होते हैं, तो जब ये सवालात ज़हनों में हो तो ये कनेक्शन पूरा हुजूर से मुकम्मल नहीं है, इस वजह से सवाल आता है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। इसी तरह से कि किसी ने पूछा कि अल्लाह के करीब होने की दलील क्या है, यानी आप अपने खुद को जांचना हो कि अल्लाह के कितने करीब हैं और हुजूर के कितने करीब हैं। तो अल्लाह के करीब होने की जो दलील है, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं आपके अंदर कितने डिसकनेक्शन यानी अल्लाह से जो कनेक्शन की जो चीज़ें हैं नमाज में कितना लगाव रहना चाहिए। तो जो चीज़ें आपको डिस्कनेक्ट कर रही है कितने बार डिस्कनेक्ट करें, उससे आप अंदाज़ा कर लें कि आप अल्लाह से कितने दूर हैं। और इसी तरह से हुजूर के क़ुर्ब में अक़ाइद में आपके अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितना आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत में ऑब्जेक्शन करते हैं, उससे आप समझ लें कि हुजूर से कितने दूर हैं। तो ये दो दलीलें हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बात बता रहा था कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ गए। वो बड़ा वाक़या है, तफ़सीली वाक़या है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उठने के बाद आपने वज़ू कराया, वज़ू करने के बाद वज़ू कराने के बाद आपके दाएं जानिब 70,000 फरिश्ते, बाएं जानिब 70,000 फरिश्ते, जिधर देखते उधर फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजे। तफसील आपने सुन ली है। 1000 फरिश्ते हुजूर के साथ थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी साथ थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम पर से गुजरे, मदीने मुनव्वरा की सरज़मीन की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपकी हिजरत की जगह, आप 2 रकात नफिल पढ़े। वहाँ पर आपने 2 रकात नफिल पढ़ ली। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह पर 2 रकात नफिल पढ़ी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली मरतबा जहाँ पर रोशनी दिखी थी वहाँ पर भी आपने 2 रकात नफिल पढ़ ली। ये तफसीली वाक़यात हैं। तो हर जगह जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक और 7वां आसमान तक और सिदरतुल मुंतहा तक। अब सिदरतुल मुंतहा के बाद कोई भी यहाँ पर गाइड करने वाला नहीं है। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गाइड की ज़रूरत होती, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता बताने वाले की ज़रूरत होती तो वहाँ पर हुजूर कैसा जाते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बयान किया जाता है, ये फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा के बाद हुजूर के जो कदम थे, जो स्टेप थे,
ایک قدم رکھتے ابو الحسنات سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ رضوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر ایک قدم حضور کا 500 سال کی مسافت کے برابر ہوتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کے بعد 500 سال کی مسافت ہر ایک قدم پر حضور طے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پر ندا دیتا ہے، ادنو منی یا حبیب، ادنو منی یا حبیب یا خیر الورا، اور قریب آ جاؤ اے اللہ کے حبیب، اور قریب آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کوئی گائیڈنس کے، بغیر کوئی راستہ بتانے والے کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جا رہے ہیں، اور ہر ایک قدم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال کی مسافت طے کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ساری دنیا سے پہلے اپنی عظمت بتانے کے لیے نور کی شکل میں پیدا کیا تھا، اسی لیے حضور نے فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ تو حضور اس مقام پر پہلے وہیں پر تھے، اور دوبارہ جب بشری تقاضے کے طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتانے کے لیے جب اپنی بارگاہ میں بلایا، اس لیے بلایا کہ سارے لوگوں کے سامنے اللہ کی کرم نوازی ظاہر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، خدا کی عزت و جلال کی قسم ساری کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ حضور جب پیدا ہوئے تو ہزاروں سال تک حضور کا نور اللہ کے قرب میں تھا، تو اسی لیے حضور وہ راستہ جانتے تھے۔ ادنو منی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اتنے قریب ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پہلے فتدلّا کے مقام پر آئے، اللہ کے بہت قریب ہو گئے۔ قَابَ قَوْسَيْن، اتنا حضور اللہ کے قریب ہو گئے کہ یہ جو جس طرح سے جو دو بہو نظر آتی ہے آپ کو، اتنا قریب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا او ادنا، جتنا قریب ہونے کا تصور ہے اس سے بھی زیادہ حضور قریب ہو گئے۔ سامعین اکرام، اس رات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ اس رات میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج میں، اس رات میں نے اپنے بستر پر سو رہا تھا، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمام دنیا پر دن کی طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سما دیکھ کر سر سے پیر تک کانپ اٹھا۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، میں اپنے قول اس میں نہیں رکھ رہا ہوں۔ سر سے پیر تک کانپ اٹھا اور چاہا کہ لوگوں کو پکاروں کہ آج قیامت قائم ہو گئی۔ دفعتاً غیب سے آواز آئی، عثمان ابن عفان چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو اعلان کر دوں کہ قیامت آ گئی ہے، کیونکہ دن رک گیا تھا، یعنی جو رات کا حصہ تھا وہ وقت رک گیا تھا، اور پانی جو چل رہا تھا پانی رک چکا تھا، فضائیں رک چکی تھی، ہر جگہ ہر مقام پر ہر کائنات کا ذرہ ذرہ رک چکا تھا۔ جب وقت رک جاتا ہے اور جب دریا کا پانی رک جاتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی پریشان ہوئے اور وہ چاہے کہ سارے لوگوں میں اعلان کر دوں کہ قیامت قائم ہو گئی، لیکن حضرت عثمان ابن عفان ابھی اعلان کرنے والے ہی تھے، غیب سے آواز آئی کہ عثمان چپ رہو، قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آج محبوب محب سے ملنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے۔